عرفان صدیقی صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام شامی صاحب اور جامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ عرفان صاحب، یہ تو ایک بڑا تاریخی معاملہ ہو گیا ہے، میرا خیال دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی صدر کا حکم جو ہے اس کی عدولی ہوئی ہو، اسے تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ تو ایک آپ کا بل منظور کردہ جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، اور ایک صدر صاحب کی جو یہ دو ہی منفرد خواہش ہے اس کا معلوم نہیں ہو رہا۔ جی شامی صاحب، بہت شکریہ۔ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور آپ نے دونوں زاویے بیان کیے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ صدر محترم کا جو ٹویٹ آیا ہے کل، اس میں اب کم از کم اتنا وقت گزرنے کے بعد کوئی ذرہ برابر ابہام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کیسے سر؟ انہوں نے جی میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے، جی اور پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹس ترمیمی بل 223 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ جی ایک چیز وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں، آگے ہی بتاتے ہیں وجہ کیا ہے۔ کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بات جو وہ ٹویٹ پہ لکھ رہے ہیں 11ویں یا 12ویں دن، ہاں جی، یہ بات انہوں نے پہلے دن ان بلوں پہ لکھ کے ان کو واپس کیوں نہیں کیا؟ بڑا اہم نقطہ ہے۔ وہ جی 10 دن اور 10 راتیں یہ بل پڑے رہے، 2 کو گیا اور 12 تک پڑا رہا، پھر 8 کو گیا اور 18 تک پڑا رہا، پھر خبریں بھی نشر ہو گئیں، خبریں بھی نوٹیفائی نشر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ میں ان بلوں سے، دیکھیں نا، جس 75 آرٹیکل کا ہم حوالہ دیتے ہیں اس میں آرٹیکل کے 2 سب سیکشن یا سب آرٹیکل ہیں سبارڈینیٹ۔ ایک کہتا ہے کہ صدر اس کی اسنٹ دے دے گا، اوکے ڈن، واپس آ گیا اور قانون بن گیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ صدر اگر اسنٹ نہیں دے گا تو وہ ریزنز دے گا، جسٹیفیکیشنز دے گا، امینڈمنٹس تجویز کرے گا، اور دونوں ایوانوں کو بتائے گا جی کہ اس کو ریکنسیڈر کرے۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ صدر نے تیسرا آپشن اڈاپٹ کیا، نہ انہوں نے اسنٹ دی، نہ انہوں نے کوئی اختلافی نوٹ لکھا، انہوں نے کہا ان کو واپس بھیج دو۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ سی ہوتا، نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات جس کا اعتزاز صاحب، میں تو خیر قانون دان نہیں ہوں، لیکن تیسرا جو ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کا، وہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں صدر کے اعتراضات والا بل آتا ہے اور ریکنسیڈریشن کا عمل ہوتا ہے۔ جب کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، جب کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے، تو کس چیز کو مجلس شورا ریکنسیڈر کرے؟ وہ تو پاس کر چکی ہے آلریڈی۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں سادہ لفظوں میں کہ اعتراضات کو دیکھنے کے لیے جوائنٹ سیشن پھر بلایا جاتا ہے۔ یس، جب اعتراض نہیں آتا تو جوائنٹ سیشن والی جو شرط ہے وہ ساخت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اور یہ صدر صاحب کو معلوم، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا جو ٹویٹ ہے وہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ وہ آگے چل کے کہتے ہیں میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بل، کیوں بھائی بغیر دستخط شدہ کیوں؟ یہ کہاں سے آپشن لیا آپ نے؟ مقررہ وقت کے اندر واپس کریں۔ گویا انہیں 10 دنوں کا بھی ادراک تھا، انہیں پتا تھا کہ 10 دن مقرر ہیں۔ آگے چلیے، وہ تاکہ، وہ ہر ایک چیز کی خود وضاحت کر رہے ہیں، تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ صدر کے نزدیک ان کے غیر مؤثر بنانے کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ وہ صدر یہ سمجھتے کہ وہ 10 دن کے اندر بغیر دستخطوں کے واپس آ جاتے، جو کہ نہیں آئے، اور صدر خود یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نہیں آئے، آگے وہ بتاتے ہیں میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کیا۔ آپ کی مرضی اور آپ کا حکم جو ہے اس کی آئین گنجائش پیدا کرتا ہے 75 کے اندر۔ آپ حکم بھی دیں، آپ مرضی بھی اپنی وہاں رقم کریں، اپنے تحفظات بھی دیں، وہاں تو نہ آپ نے مرضی کوئی رقم کی، نہ کوئی حکم دیا کسی کو۔ اور حالانکہ ماضی میں وہ کسی بھی ایسے معاملے پہ جو ان کے اعتراضات یا تحفظات تھے انہیں بھی وہ شیئر کرتے تھے ٹویٹ کی صورت میں کہ فلاں بل پہ انہیں یہ تحفظات اور جب خبر نشر ہو گئی کہ یہ اپروو ہو گیا، نوٹیفائی ہو گیا، اس کے بعد بھی فوراً ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی۔ کل دوپہر 2 بجے کی۔ اچھا سر، یہ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے نا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا، کہ ظاہری بات ہے وہ ایک جس صورتحال سے دوچار ہیں تو وہ اپنے چاہنے والوں کی نظر میں بھی شاید سرخرو ہو گئے ہوں یہ ٹویٹ کر کے، اور قانون پر دستخط کیے بغیر اسے قانون بھی انہوں نے بنوا دیا۔
دیکھیں بالکل جامی صاحب یہ دکھ رہا ہے صورتحال یہی ہے. وہ ایک سیاسی آدمی ہیں اور ایوان صدر کے اندر سیاستدان رہے ہیں. میں رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ رہا ہوں 3.5 پونے 4 سال. میں سارے عمل کو بھی جانتا ہوں. شامی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وہاں بڑے ماہرین ہوتے ہیں قوانین کے. ابھی ہمارے مشترکہ دوست ہیں, شامی صاحب کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, جسٹس چودھری اعجاز صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے لاہور کے اور پھر سپریم کورٹ میں رہے, وہ ایوان صدر میں رہے ہیں ایک طویل عرصہ ممنون حسین صاحب کے ساتھ. اب زاہد حسین صاحب ہیں, جسٹس زاہد حسین جو سابق چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. اس لیول کی مشاورت ہوتی ہے, اس لیول کی گائیڈنس ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس دن 54 کے قریب جو بل ہیں پاس کیے پی ٹی آئی نے اور وہ چلے گئے تو کسی بل پہ کوئی اعتراض انہوں نے نہیں لگایا. ریکارڈ ہے الوی صاحب کا کہ 77 آرڈیننس بغیر تحقیق کے جاری کیے انہوں نے بغیر تحقیق کے اسمبلی توڑی, انہوں نے بغیر تحقیق کے فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیے, انہوں نے بغیر تحقیق کے اور بھی بہت کچھ کیا. تو یہ پارٹیزن رول جو رہا ہے, ہمارے صدور رہے ہیں سیاسی, لیکن اتنا کبھی نہیں رہا. اب انہوں نے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید ان سے عہدے سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز میں تو کر چکا ہوں, میں تو پہلے سے نہیں کر چکا ہوں, اور میں عہدے کے وقار کے لیے کر چکا ہوں. دیکھیں کسی وقار نامی اہلکار کو نکال کے ان کا وقار بحال نہیں ہوگا. ان کا وقار بحال ہوگا اس سارے معاملے کی کھل کے بات کرنے کی ریزرویشن. یہ تو خیر آپ کی ذاتی رائے ہے, لیکن ایک بات میں یعنی ایوان صدر میں کوئی حکم زبانی نہیں ہوتا, لکھا جاتا ہے ایک ایک لفظ. جی ہاں شامی صاحب, میں خود ان چیزوں کا گواہ ہوں. ایک ایک لفظ دیکھیں جب تقرر ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کا, مجھے یاد ہے کہ وہ فائل لے کے نواز شریف آئے اور تارڑ صاحب نے وہ فائل دیکھی اور اس پہ جملہ تھا کہ پریزیڈنٹ میں لائک ٹو سی بیفور دا نوٹیفیکیشن از ایشوڈ. تو صدر صاحب کے لفظ مجھے یاد ہے, چونکہ لکھا ہوا تھا لائک ٹو سی, انہوں نے نیچے لکھا سین اور اپنے سائن کیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی زبانی بات. اور پھر آپ یہ پوچھیں ان سے اگر کوئی ایسا ان تک رسائی ہو کسی کی کہ آپ نے پورے 5 سال کے ٹینیور میں کتنے بل ہیں جو بغیر سائن کے بھیج دیے ہیں اور اس طرح زبانی حکم پہ بھیج دیے. اچھا جی, یہ سر جی ایک بڑا سادہ سا نقطہ ہے کیونکہ آپ خود وہاں پہ کام کر چکے ہیں. کیا ایوان صدر میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عملہ اس قدر حساس اور اہم نوعیت کے بلز کو جیسے صدر صاحب لکھ رہے ہیں ان کو غائب کر لے, ان کی دسترس سے دور کر لے, یا غلط بیانی کر کے یہ جگاڑ نکال لے جو لگی مبینہ طور پر؟ یہ ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک لمحے کے لیے میں سوال سے آگے نکل کے پھر سوال پہ بھی آ جاتے ہیں. میں شامی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے ایسا ہو گیا, ہم مان لیتے ہیں کہ صدر نے کوئی ہدایت دی, اس کی خلاف ورزی ہو گئی, اس پہ عمل نہیں ہوا. اب یہ ٹویٹ کرنے کے بجائے صدر محترم یہ ٹویٹ کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, میری ہدایات پہ عمل نہیں کیا گیا, میں نے سائن بھی نہیں کیے, آئی ڈس ایگری ود دیز بلز, اور ان بلوں کو میری طرف سے مسترد سمجھا جائے, میں نے ان کی کوئی اپروول نہیں دی. جب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں بڑا شرمندہ ہوں اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی اور معافی مانگتا ہوں, تو ہی نیو اٹ, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قانون بن چکا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے, اگر مجھے اجازت دیں صرف 1 منٹ. جی. وہ یہ ہے کہ صدر محترم کے پاس, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ آپشن آئین نے ان کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر سائن کے بل واپس کر دے. اور جب وہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگری ہیں. اب 2 معنی نکلتے ہیں نا, کہ وہ ڈس ایگری ہیں یا ایگری ہیں. ڈس ایگری کی صورت میں انہیں لکھنا ہے کہ میں اس وجہ سے ڈس ایگری, انہوں نے لکھا نہیں. میننگ دے بھائی عرفان صاحب, وہ آغا شورش جو ہے ایک بولی سنایا کرتے تھے پنجابی کی, کیا سر؟ پلہ مار کے بجھا گئی دیوا, اکھ نال گل کر گئی. جی ہاں. لیکن سر یہ ایوان صدر میں شاید یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پلہ مار کے. عرفان صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت دیا. احمد بلال محبوب صاحب کو زحمت دی تھی, کیونکہ وہ ایک بات جو ابتدائی میں ہم نے عرض کی تھی کہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترامیم میں کیا ہے ایسا مسئلہ. پتہ کیا ہوا ہے؟ اب اگر یہ بل واپس بھجوا دیے جاتے تو پھر ان کو جوائنٹ سیشن کے سامنے آنا تھا. تو جوائنٹ سیشن تو ہے ہی نہیں.
اور قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، وہی تو عرض کر رہا ہوں. اس لیے انتخابات کے بعد پھر ان کا مطالعہ کر سکتا تھا جوائنٹ ہاؤس، ٹھیک، تب اور تک اس سے مؤخر ہو جاتا، تب تک یہ معلق رہتا. معلق رہتے. ٹھیک ہے. اب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اعتراضات کیا کیے، نوٹ کیا لکھا. مطلب ایک زبانی کلامی جو بات ہوئی ہے اسی سے ابہام پیدا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، لیکن ان کی بات مان لیں نا آپ، معاف کر دیں ان کو. ٹھیک ہے، جو متصرین ہیں ان سے وہ معافی کے طلبگار، عمران خان صاحب، شاہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور نہ جانے اور کون اسد عمر صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ معاف کر دیں صدر پاکستان کو. ہو گئی کوتاہی. چلیں یہ تو معاف کرنے والوں کے اوپر ہے نا. چلیے، احمد وہ تو بلال کسی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، احمد بلال محبوب صاحب کو اور نہ کوئی ان کو معاف کرنے پہ تیار نظر آتا ہے. یہی تو المیہ ہے. یہی تو المیہ ہے. المیہ یہی ہے. ہمیں تو بیچاری وہ ایمان مزاری پکڑی گئی ہیں، اب چودھری پرویز علیہ صاحب گرفتار ہیں، اور پھر وہ خان صاحب کو جیل میں شکایات ہیں. خان صاحب کو جیل میں شکایات ہیں. اللہ توبہ کر کے آج ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے بھائی ان کی ضمانت برقرار ہے، ان کو کسی خفیہ مقدمے میں پکڑا نہیں جائے. پرویز علیہ صاحب کیا بات. اچھا، احمد بلال صاحب وہ بھی دیکھیے ضعیف ہو چکے ہیں، بزرگ ہیں، اور مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے معاملے میں بڑی سخت تشویش ہے.